اور یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ یہ تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ یہ محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے حکمت کا ترجمہ کیا پختہ علم۔ مفسرین نے حکمت سے فقہ مراد لی، دین کی سمجھ۔ تو یہ محبوب تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور احادیث طیبہ کا علم، دین کی سمجھ بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کریں، پہلے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ محبوب تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ آیتیں پڑھنا الگ ہے، کتاب سکھانا اور ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جانتے تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوا، وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی جانتے تھے، لیکن قرآن مجید فقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محبوب قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو عربی فصیح و بلیغ جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان، اور جو قرآن نازل ہوا وہ اس کا لفظی ترجمہ جانتے تھے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے، اور پھر تابعین صحابہ کرام کی تعلیمات کے بغیر قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ یہ سلسلہ سینہ بہ سینہ چلتا رہا اور قرآن کا فیض ہم تک پہنچا۔ تو یہ یاد رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھ لوں تو مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا، بسا اوقات وہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کئی تابعی ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے 15 سال 20 سال تک سورہ بقرہ سیکھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ میں کس قدر گہرائی ہے، کس قدر معانی اور مطالب ہیں، کہ تابعی بزرگ ہیں اور وہ علم میں ہم سے کروڑوں درجے بلند و بالا ہیں، وہ صحابہ کرام سے سورہ بقرہ کئی سالوں تک سیکھتے رہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم فرماتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا، وہ باتیں سکھاتے ہیں جنہیں تم نہ جانتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا یہاں ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ محبوب تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی حالت پر۔ اگر ایک امریکہ کا سائنسدان اٹھ کر یا یورپ کا کوئی ڈاکٹر اٹھ کر مسواک کے فوائد بیان کر دے تو مسلمان مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مسواک کے بہت فائدے ہیں، فلاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، وہ ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔ سائنس تو تحقیق کا نام ہے، بہت ساری باتیں سائنس کو آج سمجھ میں آئی ہیں، بہت سی آج تک سمجھ میں نہیں آئیں۔ 100-200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد وہ ان باتوں کو سمجھیں گے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور جو آپ کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک سے کتنی محبت فرماتے۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوتھ برش یہ انسانی دانتوں کو جراثیم سے نہیں بچا سکتا،